دو شعر اکثر کہا کرتے تھے۔ ایک تو جب اتحاد کی بات کرتے تو کہتے کہ زندگی کیا ہے عناصر کے وجود ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر کے وجود ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ تو کہتے تھے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ اس طریقے سے ایک دو چار شعر پڑھا کرتے تھے۔ مثلاً آج کل یہ ہوتا ہے، آدمی کی طبیعت ہوتی ہے کہ کیا کریں سب لوگ ایسے ہی ہیں تو اسی میں مل کے رہنا ہے۔ ایسے موقع پر وہ کہا کرتے تھے رو میں تنکوں کی طرح بہنا کچھ کمال نہیں، رو میں تنکوں کی طرح بہنا کچھ کمال نہیں، کمال جب ہے کہ رخ موڑ دو طوفانوں کے۔ وہ جیسے حافظ تھے، نام کے حافظ ملت نہیں ہیں، وہ تراویح پوری زندگی پڑھائے ہیں۔ وہ چاہتے تو بمبئی کی کوئی مشہور مسجد اور میمن اور کچھی کے علاقے میں پڑھتے، جہاں اس وقت میں بھی ان کو 50,000 روپیہ نذرانہ مل سکتا تھا۔ میری جو جانکاری ہے 2 جگہ کے علاوہ تیسری جگہ کبھی وہ تراویح نہیں پڑھایا، یا کہ مبارک پور پڑھائے جہاں وہ نماز پڑھتے تھے، جو کھجوا کے کنارے ہے کمال بابا کی، یا کہ اس پر تراویح پڑھاتے، یا اپنے گاؤں بھوجپور میں پڑھاتے تھے۔ کبھی وہ ادھر ادھر تراویح پڑھانے نہیں گئے۔ آج جو ہے تھوڑا سا اچھا یاد ہو جاتا ہے، اور اچھا اگر لب و لہجہ ہے، اچھی آواز ہے، تو پھر وہ پیچھے تاکنے کی یا اپنے گاؤں میں پڑھنے کے تو روادار ہی نہیں ہیں۔ ہاں، افسوس کی بات ہے۔ کیا آپ ان کا انداز، جس طرح کا انداز تھا اس طرح آپ بیان کر سکتے ہیں؟ وہ ہمیشہ سر جھکا کے چلتے تھے، سر جھکا کے بیٹھتے تھے، تقریر بھی کرتے تھے تو ایسے ہی سر رہتا تھا۔ ہاں، تھوڑا سا سر اٹھا کے مجمع کی طرف ضرور نگاہ اٹھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ وہ لوگ جو ہیں تردیدی یعنی گمراہوں کو عقیدت کہتے، وہ لوگ دھوکے دیتے ہیں۔ یہ ان کا انداز بنا رہو، وہ لوگ دھوکے دیتے ہیں اور ہم دھوکے دیتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات، ہم دھوکے دیتے ہیں۔ یہ ان کا انداز رہا کرتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حافظ ملت کی کہانی بزرگوں کی زبانی براڈ کاسٹ پر آپ سب کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اس براڈ کاسٹ پر حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلیمات اور ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ جلد ہی وہ ساعت آنے والی ہے جہاں حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عظیم الشان عرس منایا جاتا ہے، اور وہ عرس جس کو آدھی صدی یعنی 50 سالہ عرس گولڈن جبلی کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاق و کردار و تعلیمات کتابوں میں تو ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، مگر جو بزرگوں کے دلوں میں ہے، جو بزرگوں نے ان کے ساتھ رہ کر کے ان کی اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور ان کی اخلاق کریمہ کو جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ اس وقت وہ حضرات جنہوں نے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اپنا وقت بتایا ہے، ان سے زیادہ اور کس کو معلومات ہو سکتی ہے، جو اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے جنہوں نے دیکھا ہے اور ان کو سنتوں کا عامل اور شریعت کا پابند دیکھا ہے۔ ہمارے ساتھ میں موجود مبارک پور کی عظیم شخصیت حافظ عبد القادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ وہی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے حضور حافظ ملت کا زمانہ پایا اور ان کو دیکھا اور ان کی زیارتیں کی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ تو حضرت، ہمارا سب سے پہلا آپ سے سوال یہی ہے کہ آپ نے حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب ملاقات کی تو آپ کی عمر کیا تھی؟ آپ کب اور کہاں آپ کی ملاقات ہوئی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سوال کر کے مجھے اپنا بچپنا یاد دلا دیا۔ حافظ ملت مدرسہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث تھے، اور وہ جو بازار میں عمارت ہے اس میں پڑھا رہے تھے، اس میں پرائمری درجات میں میں بھی پڑھ رہا تھا۔ کیونکہ بچپن ہی سے مجھے علماء کی صحبت میں اشتیاق تھا رہنے کا، تو میں کبھی کبھی ان کے درسگاہ میں چلا جاتا تھا۔ اب میری عمر کا اندازہ یوں لگائیں کہ میری عمر کیا تھی کہ میں درجے 4 میں پڑھتا تھا۔ درجے 4 میں پڑھنے والے بچے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ لیکن حافظ ملت کی یہ سبقت تھی کہ کبھی یہ نہیں کہا بچے تمہارا کیا کام ہے، یہاں سے چلے جاؤ،
میں بیٹھتا تھا, بیٹھنے دیتے تھے. اس طریقے سے میں کئی بار ان کی درسما گاہ میں گیا, اگرچہ ان کا پڑھنا پڑھانا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس وقت میں, یہ بات بھی ہے. تو یہ پہلی ملاقات سمجھ لیجیے میری حافظ ملت کی. عمر میں تو بہت فرق تھا, وہ ہمارے والد گرامی کی عمر کے تھے حافظ ملت, اور میرا بچپنا تھا. لیکن اس کے بعد خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ ہم لوگ میلاد خاں سے, جو قصیدہ خاں کی روایت ہے, اور میلاد میں تقریر کا رواج بھی تھا, تو حافظ ملت اکثر میلاد میں تقریر کے لیے مدعو رہتے تھے. تو میلاد میں بھی اکثر ملاقات ہوا کرتی تھی, لیکن کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی. اور وہ ہمیشہ ہر جمعہ کو اپنے رہائشی مکان میں, جو پہلا مدرسہ وہی تھا جس میں وہ رہائش تھی, پرانی بستی میں واقع ہے, تو اس میں ہر جمعہ کو وہ تعویذ دیا کرتے تھے. اور لوگوں کا اس وقت ابھی ہجوم رہتا تھا تعویذ لینے کے لیے. تو 1 یا 2 بار میں بھی گیا ہوں جمعہ کے بعد لینے کے لیے. یہ سب تو ان کے دیکھنے میں تھا ہی. پھر ان کی تقریر بھی سننے کا بہت اتفاق ہوا. ان کی تقریر کی خوبی یہ تھی کہ وہ مترادفات نہیں بولتے تھے, اس کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے جیسا کہ آج کے نئے خطیب لوگ کرتے ہیں. اور وہ صرف آیت کریمہ پڑھتے, اس کی تشریح کرتے, احادیث مبارکہ کو پڑھتے, اس کی تشریح کرتے. یہی ان کی تقریر تھی, اور انداز نہایت ناصحانہ تھا. اس میں کسی قسم کی جھلاہٹ نہیں تھی ان کی تقریر میں. نہایت سنجیدگی سے بولتے تھے, لیکن متانت کے ساتھ جذبات اس میں شامل رہتے تھے. اور وہ شعر کہنے کے بھی عادی نہیں تھے تقریر کے دوران میں, لیکن 2 شعر وہ اکثر کہا کرتے تھے. 2 شعر اکثر کہا کرتے تھے. ایک تو جب اتحاد کی بات کرتے تو کہتے کہ زندگی کیا ہے عناصر کے وجود ترتیب, زندگی کیا ہے عناصر کے وجود ترتیب, موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو کہتے تھے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. اس طریقے سے 1-2 شعر پڑھا کرتے تھے. جہاں جذباتی بات ہوتی تھی, عقیدے کی بات ہوتی تھی, تو کہتے تھے مثلاً آج کل یہ ہوتا ہے, آدمی کی طبیعت ہوتی ہے کہ کیا کریں, سب لوگ ایسے ہی ہیں تو اسی میں مل کے رہنا ہے. ایسے موقع پر وہ کہا کرتے تھے رو میں تنکوں کی طرح بہنا کچھ کمال نہیں, رو میں تنکوں کی طرح بہنا کچھ کمال نہیں, کمال جب ہے کہ رخ موڑ دو طوفانوں کے. بس یہ 2 شعر ان کی زبان سے میں نے اکثر تقریر میں سنا ہے. یہ تو حضرت آپ نے فرمایا کہ حافظ ملت کی تقریر ایسے ہوا کرتی تھی, جیسا کہ آپ نے فرمایا. کیا آپ ان کا انداز, جس طرح کا انداز تھا, اس طرح آپ بیان کر سکتے ہیں؟ ہاں, ان کی تھوڑی نقالی تو کر سکتا ہوں, ہو بہو تو نہیں, اس لیے کہ وہ ہمیشہ امامہ باندھتے تھے, سنت پر بڑا عمل کرنا ان کا عمل رہتا تھا. وہ ہمیشہ سر جھکا کے چلتے تھے, سر جھکا کے بیٹھتے تھے, تقریر بھی کرتے تھے تو ایسے ہی سر رہتا تھا. ادھر ادھر چکمک ان کا کبھی میں نے نہیں دیکھا. ہاں, تھوڑا سا سر اٹھا کے مجمع کی طرف ضرور نگاہ اٹھاتے تھے, اور کہتے تھے کہ وہ لوگ جو ہیں تردیدی یعنی گمراہوں کو عقیدے کہتے, وہ لوگ دھوکے دیتے ہیں. یہ ان کا انداز بنا رہو, وہ لوگ دھوکے دیتے ہیں اور ہم دھوکے دیتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات, ہم دھوکے دیتے ہیں. یہ ان کا انداز رہا کرتا تھا. زبردست. ہاں, زبردست, ماشاء اللہ, ہے نا. اسی جملے کو 2 معنی میں استعمال کر لیا. تو حضرت میں ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا کہ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کیا آپ کا کوئی سفر ہوا, کوئی یادگار باتیں بتائیں؟ ہاں, یہ اچھا آپ نے سوال کیا. ایک سفر بڑا تفصیلی ہے. جی. وہ یہ ہے کہ محدث اعظم کا عرس صرف 5, 15, 16 رجب کو ہوتا ہے, یا 14, 15 کو, مجھے خوب در صبح ہو رہا ہے. تو اس میں وہ ہر سال جایا کرتے تھے, کیونکہ مدرسہ اشرفیہ کے محدث اعظم سرپرست تھے زندگی بھر. تو ان کے عرس میں حافظ ملت بھی جاتے تھے اور بہت سے علماء کرام جاتے تھے. تو ایک بار کا ایسا اتفاق ہوا, اور موسم بھی کچھ ایسا تھا کہ خنکی تھی رات میں. میرا گمان یہ ہے کہ نومبر کا مہینہ رہا ہوگا. تو بغل میں ایک کمرہ تھا جس میں علماء کرام
कि आराम के लिए था, आराम का और फिर एक हाल कमरा था उसमें आवाम के लिए था। तो आवाम वाले मैं था और माए किराम में हाफिज़ मिल्लत थी। हाफिज़ मिल्लत थे। और 3:30 बजे उसमें से बाहर आया और कहा कि इसमें कोई मुबारकपुर का है। मेरी आँख खुल गई, मैंने कहा मैं हूँ। तो कहा कि 3:30 बजे रात में आए? रात में। अच्छा। तो कहा कि अकेले हैं या कोई और साथ में है? मैं नहीं, मेरे साथ एक आदमी और है, उनका नाम अब्दुल हई था जी और मुझसे उम्र में बड़े थे। तो कहा कि ज़रा करीब आइए, अंधेरा है। जी। तो मैं करीब हो गया। तो खड़े थे दरवाजे से आके। तो कहा कब घर चलने का इरादा है? तो मैंने कहा कि इरादा यही कि फजर की नमाज़ पढ़ के चला जाएगा। तो कहा कि और अगर पहले चलें, अभी चलें? मैं कहूँ कि अभी हज़रत रिक्शा नहीं मिलेगा। वो ज़माना था कि सवारी की किल्लत थी। जी। तो कहा क्या पैदल नहीं चल सकते? और मैंने कहा कि मैं तो पैदल चल सकता हूँ। उस वक्त मेरी उम्र ये थी कि दाढ़ी भी मेरी नहीं आई थी। आपकी जवानी की उम्र? हाँ बस यह समझ लीजिए, दाढ़ी भी नहीं आई थी। तो मैंने कहा मैं तो चल सकता हूँ आपके लिए। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पैदल चल सकता हूँ। सुभान अल्लाह। इरादा मेरा यह है कि अभी चला जाए तो मखदूम पाक के आस्थाने पर पहुँचकर फजर की नमाज अदा की जाए और फातिहा पढ़ा जाए, तो कुछ आराम भी मिल जाएगा। तो ये जो सफ़र तय होगा इसकी थकावट भी दूर हो जाएगी, फिर यह काम भी हो जाएगा, फातिहा खाने का भी काम हो जाएगा, हाज़िरी भी हो जाएगी और नमाज भी अदा हो जाएगी। तो यही हुआ। अब इसमें ख़ास बात यह है, पैदल चले हम 3 आदमी, मैं, अब्दुल हई भाई और हाफिज़ मिल्लत। आस्थाने पर आए। उस वक्त में नीर के इर्द गिर्द कहीं जीना नहीं बना था, कहीं नहीं जीना था, ये याद रखिए। मैं तलाश करने लगा लोटा। तब ये प्लास्टिक का लोटा और ये एल्युमिनियम का लोटा भी नहीं था, मट्टी का था। अच्छा। मगर 1-2 टहता था। तो पूछे कि क्या तलाश करते हैं? तो हमने कहा कि लोटा। तो कहा कि इसमें नीर में वज़ू नहीं कर पाएंगे? मैं तो कर पाऊँगा हज़रत आपके लिए। तो कहा कि नहीं, मैं भी जैसे लोग करते हैं, यह बुज़ुर्गों का आस्थाना है। यह यही उनका अंदाज़ था, यह बुज़ुर्गों का आस्थाना है, यहाँ इनके सारी चाहिए। सुभान अल्लाह। तो वैसे ही जैसे हम लोगों ने किनारे बैठ कर वज़ू किया, वैसे नीर के किनारे बैठ कर वज़ू किए। वज़ू करने के बाद 3 घूंट पानी पिए और उसके बाद औलिया मस्जिद में जाकर नमाज अदा की गई। जब हाफिज़ मिल्लत मौजूद हैं तो फिर कौन नमाज़ पढ़ाएगा? लोगों ने कहा, सब तो पहचानते ही थे। हाफिज़ मिल्लत ने नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ने के बाद सलातो सलाम हुआ, दुआ हुई, उसके बाद फातिहा पढ़ने गए। फातिहा पढ़ के निकले, फिर पैदल कछौछा और बसखारी। कभी कछौछा गए हैं आप लोग? जी जी जी, जाना हुआ है। अब कछौछा से आस्थाना कितनी दूरी पर है? तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ, फिर उतनी ही दूर फिर बसखारी है। फिर आस्थाने से बसखारी पैदल गए। वहाँ जाने के बाद बस लगी थी, टिकट लिया गया था। टिकट आजमगढ़ का 2 रुपये का, एक आदमी का 2 रुपये का टिकट था। 3 टिकट लिया गया, बैठ गए। अब्दुल भाई ने टिकट लिया था। तब वो खिड़की से लेना पड़ता था, या जो उसमें कंडक्टर रहते हैं वो नहीं बनाते थे उस वक्त में। ले लिया गया, बैठे। हाफिज़ मिल्लत ने 2 रुपया निकाला, दिया। तो कहा कि नहीं हज़रत रहने दिए। कहा कि नहीं, यह नहीं होगा। तो दे दिया। मतलब यह सोचिए कि हाफिज़ मिल्लत ने वो 2 रुपया गवारा नहीं किया कि ये अपना लगाएं। बहरहाल आजमगढ़ पहुँचे। उस वक्त में मुबारकपुर की जीपें, जहाँ सर्कस आजकल होता है, जी जी, उस मैदान में रुकती थी। नरौली पर कुछ नहीं था। तो वहाँ जीप खड़ी थी, मुबारकपुर के लोग बैठे थे, हम लोग भी बैठ गए, चल पड़ी। और उस वक्त मुबारकपुर में जीप आकर गरीब शाह का, जहाँ गरीब शाह को जानते हैं ना, गरीब शाह, बड़ी अर्जेंटी, जी जी जी, गरीब शाह, जहाँ जो मुतनाज़ा मस्जिद है जिसका झगड़ा हमेशा चलता है ना, वहाँ तक जीप आती थी। और वहीं से जाते भी थे हम लोग, कहीं जाना हो तो वहाँ तक जीप आई। 9:30 बजा था, सुबह का 9:30 बजा था। अब यह भी याद रखिए कि हाफिज़ मिल्लत न होटल में चाय पीते थे, न होटल से मंगा के पीते थे। कहीं अगर जाते और चाय आती तो अगर सुबह होता तो दरियाफ्त करते ये घर की चाय है कि होटल की चाय है। अगर कहते कि होटल की चाय है तो कहा कि मैं नहीं पीऊँगा। वो भेले और गुड़ की चाय पी लेते थे, मगर होटल की चाय नहीं पीते, घर की। यह उसको याद रखिए। तो उसमें कुछ और सबक मिलेगा ये कि जब वो उतरे
تو میں وجہ مسافر کیا تھی؟ وجہ کیا تھی کہ ہوٹل کی چائے نہیں پیتے؟ یہ ان کی پرہیزگاری تھی۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے جی کہ جو عاملین ہوتے ہیں یہ کوئی مسائل کی کتاب میں تو میں نے نہیں دیکھا جی کہ ہوٹل کی چائے پینے میں کوئی نقصان ہے، لیکن عملیات کی کتاب میں دیکھا ہے کہ یہ ایسی جگہوں پر بیٹھ کے کھانے پینے سے زبان کا اثر دائر ہو جاتا ہے۔ اور اسی میں یہ بھی تھا کہ اپنا تھوک گندی جگہ مت ڈالو، اپنا تھوک گندی جگہ مت ڈالو جہاں بالکل گندگی دکھائی دے رہی ہے، اس لیے کہ اس سے بھی زبان کا اثر دائر ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ حافظ ملت عامل آدمی تو تھے ہی، جی تو وہ اس کا پرہیز کرتے تھے، کبھی ہوٹل کی چائے نہیں پیتے، نہ ہوٹل کا کوئی سامان نہیں کھاتے تھے۔ بہرحال میں بڑھا کہ مسافہ کروں تو یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت آپ تو قیامگاہ پر جائیں گے، تو کہا کہ اتنی سویرے مجھے آنے سے فائدہ کیا ہوگا، میں قیامگاہ پر جاؤں گا، یہی انداز تھا ان کا، ہاتھ ایسے ہی چلتا تھا، اتنی سویرے آنے سے فائدہ کیا ہوگا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ طلبہ کا نقصان نہ ہو، سبحان اللہ، کیا بات ہے، میں مدرسے جاؤں گا۔ تو چونکہ ادھر ہم لوگوں کی پورا بھی جانا تھا، راستہ وہی تھا، شادی میں آئے، پھر مدرسے کے چبوترے پر چڑھے تو سلام مصافہ ہوا، وہ مدرسے میں چلے گئے، ہم لوگ گھر چلے گئے۔ ہم لوگوں کا برا حال تھا، جیسے معلوم ہوتا کہ روزہ رکھ کے سفر کر رہے ہیں، لیکن حافظ ملت کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں، کوئی اضطراب نہیں تھا کہ ابھی کھانے کو مل جائے۔ اب یہ بھی جانیے کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر بھی بازار سے کچھ نہیں منگائیں گے، زیادہ سے زیادہ پیاس لگی تو پانی، سادہ پانی پی لیں گے، مدرسے کے کنویں کا تو کنواں تھا، اس کو چرخی سے بھر کے طلبہ پیتے تھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو وہ کر لیں گے۔ اب پھر جب چھٹی ہوئی ہوگی تو گھر گئے ہوں گے تو کھائے پیے ہوں گے، تو ان کو اتنا خیال رہتا تھا تعلیم کا، ان کی شہرت کیا تھی، اگر وہ سفر کرتے تو کبھی بھی مدرسے میں نہیں رہتے، پوری سال ان کا باہر گزرتا ہے، اتنے لوگ متمنی تھے، لیکن وہ طلبہ کی تعلیم کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ان کا ناغہ نہ ہو پڑھنے پڑھانے کا، ورنہ نقصان ہوگا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے، یہ ان کا سفر کا میرا ساتھ تھا، پھر ویسا ساتھ نہیں ہوا۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ سٹیاں سے ٹرین سے میں مئو سے آیا اترا تو وہ بھی اترے، پھر وہاں سے بھی اکا پر بیٹھ کے آنا ہوا تو ساتھ ہوا۔ ایک بار جانے میں بھی ساتھ ہو گیا تھا، سٹیاں تک جانے میں، تو یہ 3 سفر کا ساتھ تھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضور یہ بھی بتائیں کہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آج جس طرح لوگ جانتے ہیں اور دنیا عالم پر لوگ ان کی شخصیت مانتے ہیں، کیا اس زمانے میں بھی لوگ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا بہت چرچا تھا، لوگ جانتے تھے؟ جی ہاں، میں جب پرائمری مدرسہ سے پڑھتا تب سے اور پوری زندگی یہ دیکھا کہ حافظ ملت کا شہرہ جیسا آج ہے، بس ایک فرق ہے، آج آدمی کی تعداد بڑھ گئی ہے، وسائل بڑھ گئے ہیں، سواریوں کے اس کے تو آنا جانا بڑھ گیا ہے۔ اس وقت میں ذرا کم تھا، جلد سے جلوس کم ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی جو پذیرائی آج دیکھنے میں آتی ہے یہی اس وقت میں بھی تھی، مگر اب ان کا ذرا للہیت دیکھیے، ان کا خلوص دیکھیے۔ وہ جیسے حافظ تھے، نام کے حافظ ملت نہیں ہیں، اور تراویح پوری زندگی پڑھائے ہیں۔ وہ چاہتے تو بمبئی کی کوئی مشہور مسجد اور میمن اور کچھی کے علاقے میں پڑھتے، جہاں اس وقت میں بھی ان کو 50,000 روپیہ نذرانہ مل سکتا تھا، لیکن میری جو جانکاری ہے 2 جگہ کے علاوہ تیسری جگہ کبھی وہ تراویح نہیں پڑھایا، یا کہ مبارک پور پڑھائے جہاں وہ نماز پڑھتے تھے، جو کھجوا کے کنارے ہے، کمال بابا کی، یا کہ اس پر تراویح پڑھاتے، یا اپنے گاؤں بھوجپور میں پڑھاتے تھے، کبھی وہ ادھر ادھر تراویح پڑھانے نہیں گئے۔ آج جو ہے تھوڑا سا اچھا یاد ہو جاتا ہے، اور اچھا اگر لب و لہجہ ہے، اچھی آواز ہے، تو پھر وہ پیچھے تاکنے کی یا اپنے گاؤں میں پڑھنے کے تو روادار ہی نہیں ہیں۔ ہاں، افسوس کی بات ہے، میں تو حفاظ پر بہت افسوس کرتا ہوں، ہاں، چونکہ میں بھی ہوں حافظ اللہ کے فضل سے، لیکن مجھ کو افسوس ہوتا ہے اس لیے کہ مکاشفۃ القلوب میں ایک روایت میں نے دیکھی ہے، اس میں کہا کہ جو قرآن پاک کی دولت پا کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بڑی دولت نہیں ملی، اس پر افسوس ہے،
پھر دوسری روایت یہ ہے کہ جو تھوڑے اجر پر بڑے اجر کو ضائع کر دیتا ہے اس پر افسوس ہے۔ قرآن پاک کے پڑھنے کے اجر پر، جی قرآن پاک کے پڑھنے کے اجر تو جو تھوڑے اجر پر بڑے اجر کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی تھوڑا یہ اجر ہے پیسہ لے لینا، نذرانہ لے لینا، یہ تھوڑا اجر ہے، اب بڑا اجر میدان محشر میں جو ملے گا، آخرت میں جو ملے گا وہ بڑا اجر ہے۔ جی، اس سے ایک بات یہ یاد آئے کہ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ نے للہیت خلوص کا ذکر کیا، تو یہ ذرا بتائیں کہ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ بھی جب تقریر کرنے جاتے تھے تو کیا ان کی ڈیمانڈیں ہوتی تھی کہ جو ہے مجھے اتنا چاہیے یا بالکل اتنا نہیں، مجھے ٹکٹ چاہیے؟ بالکل نہیں، ان کا ڈیمانڈ بالکل نہیں ہوتا۔ یہ سنیے، اب یہ تو میرے سامنے کی بات نہیں مگر سنی سنائی بتاتا ہوں۔ بمبئی وغیرہ میں جاتے تھے تقریر کرنے کے لیے تو ان کو نذرانہ ملتا تھا، ہر جگہ ملتا تھا، یہ بات نہیں، مگر اس وقت میں مقامی علاقائی نذرانے کا بالکل رواج نہیں تھا۔ آج تو ہم کو بھی اپنے یہیں میں رہتا ہوں، 20 سال سے رہتا ہوں، سب لوگ جانتے ہیں، مگر یہاں بھی میلاد میں بلاتے ہیں، جبکہ میں اعلان کر چکا ہوں، بار بار اعلان کر چکا ہوں کہ جب تک میں ابو سعید پور میں ہوں تو آپ لوگ ہر تقریب میں میلاد کرائیے، اور نذرانے کی بات کیا مجھے ایک کپ چائے نہیں چاہیے، نذرانے کی بات نہیں، اس کے باوجود لوگ دیتے ہیں، میں بھی خوشی سے لے لیتا ہوں، دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اس اعلان میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن حافظ ملت کا یہ بات نہیں تھی، بمبئی وغیرہ میں جب ان کو نذرانہ ملتا، اب دیکھیے ان کی قربانی مدرسے کے ساتھ، تو کہتے کہ اگر آپ اس کو چندہ دے دیں تو زیادہ ثواب کے مستحق ہو جائیں گے، کیا بات ہے، مجھ کو نذرانے دیں گے تو میرے کام آئے گا، میرے کام آئے گا، آج چندہ دیں گے تو طلبہ کے طلبہ کے کام آئے گا، کام آئے گا، امت کے کام آیا، کیا بات ہے۔ تو وہ زیادہ ثواب کا باعث ہوگا۔ صحیح، اب ہوتا کیا تھا، جو نذرانہ ان کو دے چکے ہیں واپس تو نہیں دیتے تھے، جی جی، چندہ الگ سے دے دیتے تھے مدرسے کو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، نذرانہ بھی پلس ہاں چندہ بھی، تو وہ چندہ اس طریقے سے کر لیا کر لیتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ کبھی ایک پیسہ انہوں نے کمیشن نہیں لیا ہے چندے میں، کبھی بھی نہیں، پورا کی پورا چندہ لا کر دے دیتے۔ تو یہ وہ جمعہ میں راجہ صاحب مبارک باغ کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے جی، مستقل، اس میں ایک بار انہوں نے تقریر کیا تھا کہ مجھ کو افسوس ہے کہ اس وقت میں، یہ یاد رکھیے کہ یہ سن 58-59 کی بات ہے، جی، اس وقت انہوں نے تقریر میں کہا تھا، آج کا حال کیا ہوگا کہ مجھ کو افسوس ہے کہ طلبہ میں دینداری نہیں ہے، مجھ کو افسوس ہے کہ طلبہ میں دینداری نہیں ہے، اور اگر کچھ طلبہ کے اندر دینداری ہے تو دین پروری کا جذبہ نہیں ہے۔ یہ دونوں ہونا چاہیے۔ آدمی کی زندگی اللہ نے جو فرما دیا وہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آدمی اللہ نے انسان اور جن کو پیدا کیا عبادت کے لیے۔ عبادت کی، عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ نماز میں رہو، 24 گھنٹہ تلاوت کرو، 24 اور روزانہ روزہ رکھو، اور جتنا مال ہے سب رہے خدا میں قربان کر دو، نہیں، یہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی سنت پر ڈھال لو تاکہ ہر لمحہ عبادت بن جائے۔ آپ کمائیں گے تبھی عبادت ہوگی، بچوں کی کفالت کریں گے تبھی عبادت ہوگی، تو ایسی زندگی بناؤ، تب اس آیت کے مطابق آپ کی زندگی ہو جائے گی۔ یہ بھی سنیے کہ قصبے ہی میں نہیں، ادھر پچھم جانب ایک ڈھکوا پڑتا ہے جو کم سے کم 5 کلومیٹر پڑے گا، اور ادھر پورب میں املو چکیا، تب وہ سب سنی تھے، اب گمراہ ہو گئے، تو وہاں بھی میلاد ہوتا تھا چکیا۔ ادھر لوہرا گجاڑا پڑتا ہے جنوب کی جانب، اور ادھر اتر جانب جو ہے حسین آباد تک، اس کے بعد پھر ہندوؤں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی دور میں اس وقت میں کسی کے پاس بائک نہیں تھی، یہ بلورو اور اسکارپیو کا تو تصور ہی نہیں تھا، لیکن رکشہ تھا، اور 1 روپیہ اور 2 روپیہ کرایہ لگتا تھا، اور لوگ پیشکش کرتے تھے کہ حضرت منظور فرما لیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں آؤں گا، تو کہا کہ تو میں رکشہ بھیج دوں گا، تو کہا اس کی کیا ضرورت، میں پیدل چل سکتا ہوں۔ جنازے کے لیے بھی وہ نہیں کبھی سواری مانگے، میلاد کے لیے کبھی سواری نہیں مانگے، اور اب بمبئی اور وہ جانا ہے تب تو ٹکٹ اور اس کا چاہیے نا، مگر مانگتے نہیں تھے، مانگتے نہیں تھے، وہ لوگ دے دیتے تھے، جو دے دیا وہ لے لیا کرائے کے نام پر۔ ارے پہلے کے بزرگوں کو آپ سنیں گے یا کوئی بھی بتائے گا، اصلیت دیکھیے، ایک شکوہ میں کر دوں کہ اس وقت کے مقررین میں
अपने बुज़ुर्गों की ज़बान बयान करने में जो उनका असल खुलूस और लाहियत उसको बिल्कुल नहीं हाथ लगाती, हाथ ही नहीं लगाते। इसलिए नहीं लगाते कि अगर उसको बयान करें कि आपकी मिलत सवारी को ठुकरा देते थे तो इनका क्या हाल होगा। कोई जाता है कि जनाजा पढ़ के कहा बाइक भेज दीजिएगा, मिलाद में आना बाइक भेज दीजिएगा, बाइक तो मेरे पास नहीं, इसमें नहीं आ पाऊँगा, साफ साफ। तो ये नप जाएंगे ना। जामिया अशरफिया आज जो मकबूलियत रखता है दुनिया में, तो इसको बनाने में अहले मुबारकपुर की कुर्बानियाँ यकीनन मुसल्लम है कि अहले मुबारकपुर हज़रात ने जामिया अशरफिया के लिए कैसी कुर्बानियाँ दी, उसके बारे में कुछ बताइए। और ये भी बताइए कि जो मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम है वो ज़मीन किसने दी और किसने वक्फ़ की, उसके बारे में बताएं। हाँ, उसकी तफसील मुख्तसर ये है कि हज़रत अली हुसैन शाह अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह का चौथा शरीफ के और उन्हीं की आमद रफ्त हुई मुबारकपुर में, तो उनसे कुछ लोग मुरीद हुए। उनका क़याम ये बाबर बख्शी को जानते होंगे, तो वहीं उनके वालिद का नाम शायद अली खां कहते थे उनको, समझ रहे हैं। तो वहीं क़याम होता था। तो लोग जब इरादतमंद हो गए तो सबसे पहले शाह अली हुसैन शाह अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, उनको मैंने देखा नहीं है, मैंने नहीं देखा है, उनका ज़माना बहुत पहले था। तो जो उनकी बातें सुने थे उसमें एक मियाँ जी गुलाम हुसैन थे जो हमारे ही घर के करीब थे, पुलिस चौकी में उनका मकान था। उन्हीं की ज़बानी जो मैंने सुना बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो उनका यह बात करने का ठेका था कि सबको भैया हो कहते थे, जो बात कहें भैया हो कह के। तो कहा भैया हो, मेरी एक ख्वाहिश है कि मुबारकपुर में इतना बड़ा मदरसा हो कि यहाँ आलिम तैयार हों। तो लोगों ने लब्बैक कहा जी। तब फ़ौरन जो है वो मकान जिसमें रिहाइश थी यहाँ की मिलत की, उसको यह मोहल्ला पूरा रानी में शेख मोहम्मद अमीन अंसारी बहुत मशहूर थे, जो चेयरमैन भी बहुत दिन तक टाउन एरिया के थे, और उन्हीं के ख़ानदान के अल्लामा ज़फ़र अदीबी भी थे, और उन्हीं के साहबजादे में ये एक मौलाना असरार हसन का नाम सुने होंगे, वो भी थे। तो उनके वालिद शेख मोहम्मद अमीन अंसारी के वालिद और उनके चचा ने वो मकान उन्हीं का था, उसको वक्फ कर दिया मदरसे के लिए। तो पहले वहीं तालीम का आगाज़ हुआ, लेकिन इस वक्त रिहाइश है, अफसर बहारा की रिहाइश है। वो कच्चा मकान था बिल्कुल। हाँ, हाफिज़ मिल्लत भी जब तक रहे कच्चा ही रहा, यह जो है सरबराह किस्मत है कि पक्का हो गया। तो अब वो उसी में तालीम शुरू हुई, और यह हाफिज़ मिल्लत का ये इशार है। हाँ, तो ये सुनिए हाफिज़ मिल्लत का आना कैसे हुआ। लोगों ने कहा कि तो हज़रत हम लोग तो इस राह से वाकिफ़ नहीं। मकान के बारे में आप बता रहे हैं, तो उसके बारे में और कुछ बताइए कि क्या पहले वो किस तरीके का मकान था, सही था जिस तरह आमतौर से घर रहते हैं, से भी मामलात कुछ नहीं, वो बताता हूँ अभी, उसका आएगा। वो किसी हिंदू का मकान था जो इन लोगों ने ख़रीदा था, समझ रहे हैं ना। और जब उसको वक्फ किया मदरसे के लिए, तो यह मसला आया कि पढ़ाने के लिए हम लोग तो नाबालिग हैं, उलमा कहाँ से लाएँ। तो हज़रत आप ही उसका इंतज़ाम कीजिए। अशरफी मियाँ से लोगों ने कहा। तो अशरफी ने कहा मैं अपने नवासे से कहूँगा। अपने नवासे से कहने का मतलब जिनको मुहद्दिस आज़म कहा जाता है, उनका नाम सैयद मोहम्मद था। तो उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं सदरुस्सरिया से कहूँगा जी। उस वक्त सदरुस्सरिया अजमेर शरीफ में दर्स दे रहे थे, और वहीं नाम था मदरसा मोइनिया ही का पूरे हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा नाम था। और वहीं से हाफिज़ मिल्लत की फरागत है। ये 9 साल तक अजमेर शरीफ में पढ़े हैं हाफिज़ मिल्लत, यानी हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा की वहीं से फरागत। हाँ, वहीं से फरागत है। मोइनिया तो पूरा मुरादाबाद है। तो फिर मुहद्दिस आज़म ने सदरुस्सरिया से कहा, तो सदरुस्सरिया ने कहा ठीक है, मुरादाबाद के इलाके में एक भोजपुर पड़ता है, वहाँ का एक लड़का है जो हाफिज़ कुरान भी है और अच्छा ध्यान रखता है, खत भेज के बुलाता हूँ। तब फ़ोन का सिस्टम नहीं था। तो सदरुस्सरिया ने हाफिज़ मिल्लत को बुलाया मुबारकपुर। आइए मुबारकपुर आए। आप ये भी समझिए कि मदरसे की तहरीक पैदा करने वाले अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह
جی اور حافظ ملت کو لانے والے محدث اعظم مودی سے آگے صدر الشریعہ کے وساطت سے. اب پھر تعلیمی سلسلہ شروع ہوا. تب حافظ ملت کا یہ اشار رہا کہ یہ جاتے تو صرف تقریر کر کے چلے نہیں آتے, کچھ مدرسے کے لیے بھی لوگوں کو ترغیب دیتے کہ اپنے لڑکوں کو بھیجیے پڑھنے کے لیے. جی تو بہت جلدی جو ہے طلبہ کچھ آگے کا مطلب 150 آگے. 150 آگے. اب وہاں مطبخ نہیں تھا. اس وقت میں شیخ محمد امین انصاری کے بہت بڑے زمیندار تھے. زمیندار تھے جی. تو حافظ ملت بھی اور سارے طلبہ بھی طلبہ انہیں کے یہاں کھاتے تھے. اور جب اس میں جگہ تنگ ہو گئی تو انہیں کے یہاں رہتے بھی تھے. لیکن یہ کب تک چلے گا بھائی, کسی کے گھر کب تک چلے کب گا؟ تک چلے گا جی. تو پھر پیشکش کیا کہ اس سے بڑا مدرسہ ہونا چاہیے. تو یہ جو مدرسہ اشرفیہ بازار میں ہے بازار میں جی. یہ احاطہ تھا انہیں لوگوں کا. جی تو اس کو وقف کیا شیخ محمد امین انصاری نے اور ان کے بھائیوں نے اس احاطے کو. اور پھر اس کی تعمیر کا جو چندہ ہوا ہے اس کو سنیے, میرے آنکھوں دیکھا حال نہیں ہے, اس لیے تب تو میں تھا بھی کہ نہیں تھا. جی جی. تو اس کی جب چندہ ہوا ہے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ جدھر سے چندہ کر کے گزر گئے. علامہ ارشد القادری صاحب نے ایک تاریخ مرقع لکھا تھا جس میں تھوڑا تذکرہ چندے کا کیا تھا. اس وقت وہ طالب علم تھے جب چندہ ہو رہا تھا. اس وقت میں وہ طالب علم تھے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ جس گھر میں چندہ ہو گیا تو اس میں بہو بیٹیوں اور بہنوں کا زیور گھر میں نہیں رہ گیا, سارا زیور دے دیا چندے میں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ہاں, ایک سلامت اللہ عطار کی دکان دیکھے ہوں گے ابھی, جس سے ہم یہ خیر البصر کی دکان سے جاتے تھے تو ایک کونے پر نئی دکان ہے کرانے کی. جی جی جی. مارکیٹ کی طرف جانے پر مارکیٹ کی گلی میں جائیں گے تو یہ کونے پر جو دکان ہے انصار کرانہ والے انصار. ہاں, تو سلامت اللہ عطار کہے جاتے تھے. جو آج کل جو لوگ ہیں ان کے دادا تھے, ان کے دادا تھے. ان کے سلامت اللہ کے صاحبزادے تھے منظور, ایک ہی لڑکے تھے. تو ان کو لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے تو سیل لوہا بھی دے دیا تھا, ان کے گھر میں پکانے کھلانے کا بھی کوئی سامان نہیں رہ گیا تھا. یہ قربانیاں دیا ہے مبارک پور والوں نے. دیکھیے شجر لگانا سب سے اہم بات ہے. آج جب پیڑ لگ گیا تو اس میں پانی دے کے جتنا چاہو پھلواری نکال لو. لیکن جو قربانی مبارک پور کی ہے, پورے دنیا کے لوگ اشرفیہ کی معاونت کر رہے ہیں آج. اور جو ہے پیسے کا دھارا آ رہا ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. جو کام چاہتے ہیں آسانی سے کر لیتے ہیں. لیکن اس وقت میں جو مبارک پور میں یہ اتنا چہل پہل نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس غربت کے عالم میں بھی اتنی رقم دے دیا کہ وہ آنن فانن میں تیار ہو گیا. اس وقت میں ایک قمرالزماں صاحب زماں شاعر تھے, استاد تھے. ان کا مکان جو یہ مبارک بابا کی جامع مسجد ہے نا, جی جی, پرانی, جی جی, انہی کے ادھر سامنے مکان تھا. میں نے ان کو بھی نہیں دیکھا ہے. جی جی. زماں انہی کی نظم پڑھی جا رہی تھی. اس کا ایک بند تاریخ مرقع میں علامہ ارشد القادری صاحب نے نوٹ کیا تھا, سنیوں میں ہے گلے گلدار مثل العلوم, ہم اپنے مدرسہ کو رش سے لیلا کر کے چھوڑیں گے. سبحان اللہ. ہم اپنے مدرسہ کو رش کے لیلا کر کے چھوڑیں گے, تمام اغیار کو محو تماشا کر کے چھوڑیں گے. کیا بات ہے. جذباتی نظم لکھتے تھے اور پڑھی جاتی تھی. عبدالخالق محصل جو مدرسے کے محصل رہے زندگی بھر, ان کی ٹیم پڑھتی تھی. تو یہ پہلا قربانی جو ہے اہل مبارک پور کی ہے جنہوں نے اشرفیہ کو قائم کر دیا. یہ اشرفیہ کی پوری تعمیر میں باہر کا کوئی چندہ نہیں تھا. صحیح, یہ جان لیجیے. 2 منزلہ تعمیر ہوئی, باہر کا کوئی چندہ. یہ تو جب اس کا شہرہ بڑھا تب نہ شروع ہوا. جب ادھر ادھر کے طلباء کے پڑھنے لگے تب ہوا, ورنہ پہلے تو مبارک پور ہی والوں نے سینچا ہے. اور اب اسی میں اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ مبارک پور والوں نے کیا کیا تو بہت تکلیف ہوتی ہے. ہاں حضرت, آپ دیکھ رہے ہیں 12 ربیع النور شریف پر جو جلوس نکلتا ہے مبارک پور میں, آج سے تقریباً 90 سال سے نکل رہا ہے. تو کیا اس میں حضور حافظ ملت کی کبھی اس میں آئے ہیں اور جلوس کے ساتھ باقاعدہ مبارک پور میں؟ جی, آپ اس کے بارے میں بھی میں دیکھا ہوں, جو بتا رہا ہوں. جی, آج اس کو نکالنے والے جانتے ہیں اشرفیہ کے سپوتی ہی ہیں. جب سید مجتبیٰ اشرف پڑھتے تھے کچوچا شریف کے,
اور قاری عثمان گھوسی کے، یہ لوگ طلبہ تھے تو پہلا جلوس نکالا ہے ان لوگوں نے، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی، یہ لمبے تمبے تھے بھی جی جی جی، اور آگے آگے رہتے تھے، اور آج کے طلبہ تو آرام پرست ہو گئے، برا مت مانیے گا، جی ہاں پہلے کے طلبہ جفاکش تھے، جی، ہاں چستی رہتی تھی، چستی رہتی تھی، تو وہ نکالا۔ اچھا اب حافظ ملت کا ایک بار یہ ہمیشہ سے میں دیکھتا ہوں بچپن سے کہ شاہ محمد پور میں جب جلوس آتا ہے تو سب سے زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے، ہمیشہ سے شاہ محمد پور میں، اور وہاں ہمیشہ رک کے کچھ نعت خوانی بھی ہوئی ہے وہاں باقاعدہ، ایسا نہیں کہ کسی کی دشمنی یا کسی کو جلانے اڑانے کے لیے، ہمیشہ سے یہ جلوس کی عادت بنی ہوئی ہے۔ تو حافظ ملت وہیں تھے، تو میں نے کہا نا کہ مجھے بچپن ہی سے یہ جذبہ تھا کہ میں علماء کی صحبت میں رہنا پسند، تو میں ان کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس میں ایک ہیں پورا باغ میں، ان کے والد کا نام یاد نہیں آتا، وکیل کلّا کا نام تو جانتے، ان کے والد صاحب تھے، حاجی تھے، اس وقت نہیں حج کیے تھے جب کی یہ بات ہے، بعد میں حج کیے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت چلیے بیٹھیے، کچھ پانی بھی پی لیجیے، آرام بھی کر لیجیے۔ تو کہا کہ یہ عوام بے وقوف ہے، یہ تو جلوس کے ساتھ چلے اور میں آپ کے بیٹھ کے میں آرام کروں، میں جلوس میں آیا ہوں، جلوس میں رہوں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ ان کا جملہ ہے، میں جلوس میں آیا ہوں، میں جلوس میں رہوں گا۔ تو جب تک میں تھا تب تک تو دیکھا، جب میں خود ہی گھر چلا آیا تو اب حافظ ملت کب تک رہے کب گئے وہ جانے، بہرحال ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ تھکاوٹ حرارت کا وقت ہوتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کا یہ جملہ مختصر جملہ، میں جلوس میں آیا ہوں، جلوس میں رہوں گا۔ حضور آپ نے کچوچا شریف کے کئی سادات اکرام کی بات کی، تو کیا حضور حافظ ملت کا سادات کے ساتھ کیا ادب و احترام تھا؟ سادات کا بہت احترام کیا کرتے تھے حافظ ملت، اور حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت بھی سلسلہ اشراف دیا تھا۔ حضرت آخر میں آپ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کچھ فرامین کے بارے میں فرمائیں۔ ان کی تقریر تو میں سنا ہوں، لیکن عام ذہن میں وہ سب نہیں ہے تقریر، لیکن وہ عقائد پر بہت زور دیا کرتے تھے، عقائد پر ہمیشہ وہ زور دیا کرتے تھے کہ اپنے عقیدے کو سنبھال کر رکھو، یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اور ڈاکہ اسی مکان میں پڑتا ہے جہاں دولت ہوتی ہے، اور یہ جو ایمان کی دولت سینے میں ہے، اس پر ڈاکوؤں سے بچاؤ اس کو۔ یہ صرف ابلیس ہی نہیں ہے، ابلیس کے بہت سے شاگرد ہیں جو ڈاکہ ڈال دیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ اتحاد پر بہت زور دیتے تھے، نماز کی بہت، اور ایک خاص بات تھی، جو متنازع مسائل ہیں، چاہے وہ رسوم کی صورت میں ہو، اہل سنت کے رسم میں، عوام میں رسمی صورت میں ہو یا کسی صورت سے ہو، وہ کبھی بھی اپنی تقریر میں اس چیزوں کو چھوتے نہیں تھے جس سے اختلاف پیدا ہو جائے۔ آج کے مقررین اس لیے مقابلے سمجھتے ہیں، اسی کو چھوئیں گے۔ مثال کے طور سے کبھی میری دانشت میں نے جتنی تقریر، شہادت کی تقریر ہمیشہ مبارک پور میں ہوتی تھی، ماہ محرم میں، لیکن حافظ ملت نے کبھی تازیہ داری پر کوئی جملہ نہیں کہا، اس پر کبھی بولے ہی نہیں۔ ہاں کیا ہوگا؟ اور یہ جو عورتیں مزارات پر جاتی ہیں، اس کے بارے میں بھی کبھی نہیں کہا۔ آج علماء برابر کرتے ہیں، ماہنامہ اشرفیہ میں بھی اس کی تاکید آتی ہے، تاکید کرنا چاہیے، میں اس کو برا نہیں سمجھتا، لیکن یہ ہے کہ کہنا یہ ہے کہ حافظ ملت ایسے بات کو نہیں چھیڑتے تھے جس میں آپس میں تنازع پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کبھی قوالی کو نہیں چھیڑے، قوالی نہیں سننا چاہیے، اس میں جو ہے باجا بجتا ہے، باجا بجانا حرام ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے نا، ایک متنازع چیز۔ اور ایک ان کی خاص عادت اور بتا دوں، میں بھول رہا تھا، اس کو بتانا بھی ضروری تھا، ہمیشہ حافظ ملت نماز مسجد میں پڑھتے تھے، کسی کے گھر دعوت ہے، میلاد میں گئے ہیں، تب بھی اس محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے، گھر رہتے تو وہی جو کھجوا کے کنارے ہے اس میں نماز پڑھتے تھے، کبھی انہوں نے کسی کے بیٹھکے میں یا مدرسے میں نماز نہیں ادا کرتے تھے، ہمیشہ مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے تھے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عوام کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور آج کل جو ہے عموماً اللہ ماشاء اللہ عموماً علماء اور مشائخ کا یہ
तरीका हो गया है कि जहाँ रहेंगे वहीं नमाज़ पढ़ेंगे। यही नमाज नमाज तो नहीं छोड़ते, लेकिन मस्जिद में नहीं जाते, उलमा भी और मसाजिद भी। फरमान भी तो उनका इस ताल्लुक़ से है कि नमाज तो असल बाजमात का नाम है। हाँ, हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जैसी लोगों से मोहब्बत करते थे और अहले अवाम भी जो है मुबारकपुर की उनसे टूट कर मोहब्बत करती थी, तो जब उनकी दुनिया का जाने का वक्त आया, बल्कि दुनिया से जाने के बाद कैसा माहौल था, लोगों की कैसे क्या तासुर? लोग तमाम अहले सुन्नत वल जमात, पूरी जमात गमज़दा थी। उनका 12:कितने पर कुल होता है, 11:55 पर। उस वक्त ऐसा था कि गर्मियों के दिनों में लोग बाहर चारपाई निकाल के सोते थे। तो मैं भी बाहर सोया था, हमारे बड़े भाई भी बाहर सोए थे, और कोई आदमी आए और हमारे भाई को आवाज़ दे के जगाया और कहा कि अब्दुल मन्नान नाम था हमारे भाई का। तो कहा कि मन्नान उठिए ज़रा। तो कहा क्या कोई बात हो गई? तो कहा कि हाँ, हाफिज़ मिल्लत का इंतकाल हो गया। तो कहा कब? तो कहा कि अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो हमारे भाई भी चले गए, वहीं बिस्तरा चारपाई पर छोड़ के वैसे ही चले गए। तो वो जब लौट के आए तो मुझको जगाया, कहा कि हाफिज़ मिल्लत का इंतकाल सही माने में हो गया है। तो 3 दिन के बाद मट्टी दी गई थी। हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा जिस मकान में रहते थे, उसमें सुनने में आया कि भूत प्रेत वगैरह का कुछ। हाँ, यह मशहूर था कि उसमें जिन्नात रहते हैं और उसमें कोई सोने वाला ज़िंदा बचता नहीं है। हाफिज़ मिल्लत रहने लगे तो उन्हें कोई गज़ंद नहीं पहुंचा, तो लोग आपस में ये बात करने लगे कि हाफिज़ मिल्लत आमिर आदमी हैं, इस वजह से जिन्नात ने उनका कोई बिगाड़ा नहीं। ये उनके कान तक आवाज़ गई तो उन्होंने जामा मस्जिद में इस पर एक तकरीर किया कि ऐसा लोग कहते हैं, तो जो अमल मेरा है वो मैं सबको बता दूं और अभी हो जाएगा, और 40 दिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लोग तो मेरा अमल यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तुम्हारी रगे गुरु से भी नज़दीक तर हूँ। और मेरा यह अक़ीदा है कि जहाँ अल्लाह ताला है वहाँ अल्लाह के महबूब हैं। तो जहाँ अल्लाह भी हो, अल्लाह के महबूब हों, तो जिन नहीं, जिनका बाप कुछ नहीं कर सकता। यही उनका जुमला था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आखिर में चलते चलते हम एक हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की कोई एक बात या उनसे मिलने वाली नसीहत की कोई एक बात नाज़रीन को आप जो है बताएं। और फरमाया करते थे दुनिया के ताल्लुक़ से कि दुनिया तो बनी ही है इसलिए कि इसमें हम रहें या जो भी हैं वो रहेंगे, मगर इस तरीके से रहो जैसे कश्ती पानी में रहती है। कश्ती पानी में रहती है लेकिन पानी को अपने अंदर आने नहीं देती। आज जिस दिन पानी कश्ती के अंदर चला जाएगा तो कश्ती गर्काब हो जाएगी। इसी तरीके से तुम दुनिया में तो रहो मगर दुनिया को अपने दिल के अंदर मत आने दो। और जिस दिन दुनिया आपके दिल में चली जाएगी तो आपकी भी कश्ती गर्काब हो जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने हाफिज़ अब्दुल क़ादिर साहब की ज़बानी हाफिज़ मिल्लत की बहुत सी बातें और उनके अखलाक करीमा को सुना। इंशाअल्लाह हम अगले ब्रॉडकास्ट में एक नए बुज़ुर्ग के साथ जिन्होंने हाफिज़ मिल्लत के साथ रहा, उनकी ज़ियारतें की है, इंशाअल्लाह लेकर हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।